لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وسيد بريته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، الرسول النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين الذين قال الله فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبت من الأسباط. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور مقدس حدیث، جس کے ایک ٹکڑے کے ذیل میں اس عشرہ مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. آپ حضرات کی دعاؤں اور محبتوں کا نہایت شکریہ. بڑی محبتوں سے آپ نے اس حقیر کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سماعت فرمایا. البتہ کوشش یہ تھی کہ زبان تو حقیر کی ہے، لیکن الفاظ اہل بیت علیہم السلام کی زبان ہے مقدس سے جاری ہونے والے ہی ہوں جو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات اور علماء کے زیر سایہ جو کچھ رزق حاصل ہوا اس کو پہنچانے کی کوشش کی. اور آپ حضرات سے اس موقع پر میں گزارش کرتا ہوں کہ جن افراد نے ان مجالس کو برگزار کرنے میں کسی بھی طریقے سے مدد کی، اپنے بزرگان کی ایصال ثواب کے لیے مجلسیں کروائیں یا کسی بھی عنوان سے شرکت کی، اور وہ علماء اور وہ عرفاء کہ جن کے ذریعے سے ہم تک یہ معارف پہنچے اور آپ تک منتقل کرنے کا شرف حاصل کیا، ان سب کی ارواح مبارکہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الحمد لله رب العالمين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات ارشاد فرمائیں. یہ حدیث مبارکہ کہ جس کے پہلے ٹکڑے کے بارے میں آپ حضرات نے متعدد مرتبہ مختلف ذاکرین علماء اور خطباء سے مجالس سماعت فرمائیں، اسی وجہ سے میں نے اس ٹکڑے کو محور نہیں بنایا تھا، لیکن آج چونکہ آج آخری مجلس ہے لہٰذا مناسب سمجھا گیا کہ اس ٹکڑے کی بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے. حالانکہ آپ حضرات کے سامنے وہ تمام باتیں حاضر ہیں، روز روشن کی طرح واضح ہیں، لیکن بہرحال کچھ مطالب ہیں تاکہ اپنی بحث کو تکمیل کر سکیں، اس وجہ سے کچھ مطالب آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. حسین منی و انا من الحسین، رسول اکرم نے جو ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، اور اس کے بعد کا ٹکڑا کہ احب اللہ من احب حسینہ، یہ اس ٹکڑے کی در واقع تکمیل ہے. یہ ٹکڑا اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم اس پہلے والے ٹکڑے کو سمجھیں، اور پہلا ٹکڑا اس وقت واضح ہوگا جب ہم دوسرے ٹکڑے کے بارے میں غور و فکر کریں. رسول اکرم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور پھر یہ کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یعنی یہ حسین کی محبت میرے ذریعے سے حسین تک پہنچتی ہے اور پھر حسین کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتی ہے. اگر تم حسین سے محبت کر رہے ہو تو چونکہ حسین مجھ سے ہے لہٰذا مجھ سے محبت کر رہے ہو، اور اگر مجھ سے محبت کر رہے ہو تو چونکہ میں حسین سے ہوں لہٰذا حسین سے محبت کر رہے ہو. لہٰذا جو فضائل و مصائب حسین کے ہیں وہ فضائل و مصائب در واقع میرے ہیں، اور جو فضائل و مصائب میرے ہیں، جو نعمتیں مجھ پر خدا نے نازل کی وہ گویا میرے حسین پر نازل کی. یعنی یہاں پر حسین اور رسول خدا میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو مصیبتیں امام حسین کے اوپر کربلا میں نازل ہوئی یہ در واقع رسول خدا کے اوپر نازل ہو رہی تھی، اور حسین کی وہ محبت جس کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچنا چاہ رہے تھے وہ در واقع رسول خدا کی محبت تھی جس کے ذریعے سے ہم عشق حسین کو ثابت کر کے اللہ کا عشق حاصل کرنا چاہتے تھے. اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو جو مصیبتیں کربلا میں حسین پر وارد ہوئیں وہ مجھ پر وارد ہوئیں، اور اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ جو مصیبتیں مجھ پر نازل ہوئیں وہ کسی بھی نبی کے اوپر نازل نہیں ہوئی. تمام انبیاء کی مصیبتوں کو اگر جمع کر لیا جائے اور مجھ رسول خدا کی مصیبتوں کو جمع کر لیا جائے تو میری مصیبتوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور یہ مصیبتیں، یہ بلاءات، یہ ابتلاءات، یہ امتحانات کیوں مجھ پر نازل ہوئے اور کیوں میں نے ان کو برداشت کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں اس کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک تو یہ مصیبت ہوتی ہیں، لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ عاشقان ان مصیبتوں کے ذریعے سے خداوند عالم کے عشق کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو خدا اور بندے کے درمیان پائے جانے والے حجاب کو ختم کر کے انسان عاشق کو خداوند عالم جو کہ معشوق حقیقی ہے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. لہٰذا وہ جو عاشق ہوتے ہیں خداوند عالم کے وہ اسی حسین کے ذریعے سے، انہی رسول خدا کے ذریعے سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا یہ جو حجب نور ہیں، یہ ظاہری حجاب ایسے نہیں ہے کہ کسی کپڑے کے حجاب ہے یا کسی دوسری چیز کے حجاب ہے، نہیں، حجب نور، نور کا حجاب، نور بھی انسان کے لیے حجاب بن جاتا ہے. خدایا امام حسین کے توسط سے ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت دے دے کہ ہم ان نور کے حجابوں کو پارا پارا کر کے خداوند عالم کے نور کی زیارت کر سکیں، اور پھر ہماری ارواح اتنی پاک و پاکیزہ ہو جائیں کہ ہم اسی حسین کے ذریعے سے ان راستوں کو طے کر کے اپنے آپ کو عز قدس الہی تک پہنچا سکیں.
اور وہاں پر جا کر کے ہماری ارواح معلق ہو جائیں. اور جس طریقے سے رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس زمین کے خلق ہونے سے کروڑوں سال پہلے ہماری ارواح طیبہ عرش الہی کا طواف کر رہی تھی، ہم مومنین کی ارواح بھی عرش الہی تک پہنچ کر اہل بیت کے شانہ بشانہ عرش الہی کا طواف کر سکیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب اہل بیت کے اوپر یہ مصیبتیں پڑیں گی، یہ مصیبتیں زینہ قرار پائیں گی کہ یہ حجاب دور ہو جائیں اور انسان ان درجات کو حاصل کر سکے جس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے. اور جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، لوگوں کے اوپر نعمتیں نازل ہوتی ہیں. ایک باپ مصیبتوں کو برداشت کر کے اپنے اہل و عیال کے لیے آذوقہ فراہم کرتا ہے، یہ اس کے لیے مصیبتیں ہیں، لیکن اس کی مصیبتیں اس کے اہل و عیال سے زحمتوں کو دور کرنے کا باعث بنتی ہیں اور اس کے گھر میں نعمتوں کے نزول کا سبب قرار پاتی ہیں. یہاں پر چونکہ ایک شخص نے مصیبت برداشت کی اور اس ایک شخص کی اہمیت اتنی ہی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے مصیبتوں کو دور کر سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. یوں تو مجالس میں جو جہاں بھی بیٹھ جائے وہیں پر رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن چونکہ آنے والے کو مشکل ہو رہی ہے اور یہاں اچھی خاصی جگہ موجود ہے، لہٰذا جو حضرات آ سکتے ہیں بغیر کسی زحمت کے ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. تو جس شخص کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور جس کے اوپر جیسی مصیبتیں پڑتی ہیں اس کے ذریعے سے اس کے اطراف والوں کو، اس کے ارد گرد رہنے والے افراد کے اوپر سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ان کے اوپر نعمتیں نازل ہوتی ہیں. ایک مثال میں نے دی، جیسے ایک شخص اپنے گھر والوں کے لیے مصیبتیں برداشت کرتا ہے. ذرا اس سے بڑھ کر ہم دیکھیں اور ایک زاویے کو دیکھیں. ایک شخص ہے جو اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے گاؤں والوں کے لیے، اپنے قریے والوں کے لیے مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، اپنے لیے مصیبتوں کو خریدتا ہے تاکہ اس کے اہل قریہ سے مصیبتیں دور ہو سکے، ان کی مشکلات دور ہو سکے. تو وہاں پر اس شخص کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر انسان اپنے قریے والوں کے لیے کوشش نہیں کرتا، اس کی زیادہ اہمیت ہے. تو اس کو اپنے قریے کے اوپر نعمتیں نازل کرنے کے لیے زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک مثال دے دوں، قرآنی مثال، تاکہ بات اور واضح ہو جائے. جناب یوسف علی نبینا علیہ السلام نے کتنی مصیبتیں برداشت کی. بچپن میں اپنے باپ کی جدائی کی زحمت برداشت کرنا پڑی، پھر اپنے ان بھائیوں کے ذریعے سے مصیبتیں دیکھیں کہ جن کے اوپر تکیہ کیا ہوا تھا. اور یوں تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ انبیاء کبھی گناہ نہیں کرتے، ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی، لیکن عبرتیں ہوتی ہیں انبیاء کی داستانوں میں ہمارے لیے. اور یہاں پر جو علماء اخلاق اور علماء عرفان بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یوسف کے ذریعے سے خدا نے ہم کو یہ بتانا چاہا کہ دیکھو کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر تکیہ نہ کرنا. حالانکہ جناب یوسف نے تکیہ نہیں کیا، اس لیے کہ نبی کبھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جو حکم خدا کے منافی ہو. جب ایک عام عالم اور ایک عارف کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر میں اپنے بھائی کے اوپر تکیہ کروں گا تو خدا اسی کے حوالے کر دے گا، تو کیا یہ بات جناب یوسف کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی؟ یقیناً آئی ہوگی. لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کو خداوند عالم نے ہمارے لیے مائع عبرت بنا کر کے بھیجا ہے اور کہا کہ ان کے قصوں میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں. اور جناب یوسف کے قصے کو تو احسن القصص کہا گیا ہے، سب سے بہترین قصہ. تو جناب یوسف نے مصیبتیں برداشت کی
بازار مصر میں جا کر کے ان کو غلامی کے عنوان سے فروخت کر دیا گیا. زلیخا نے اپنی ہوس کا اقرار کیا, اپنی ہوس کو مٹانا چاہا, جناب یوسف نے صبر کیا تو پھر زندان کی مصیبتیں برداشت کرنا پڑی. لیکن جب ان تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے جناب یوسف زندان سے باہر نکلے تو پورے مصر کے اوپر خدا کی ایسی نعمتیں نازل ہوئی کہ جہاں پر 7 سال کی خشک سالی تھی وہ تو دور ہوئی, وہ تو ہے ہی, یہ تو مادی چیز ہے, لیکن تمام مصر والے مسلمان ہو گئے. تمام مصر والوں کے اوپر سے جو کفر کی مصیبت تھی وہ دور ہو گئی اور نعمت ایمان ان کے اوپر نازل ہوئی. اور یہ بات صرف مصر تک محدود نہیں رہی بلکہ کنعان میں خود وہ ان کے بھائی جنہوں نے جناب یوسف کے اوپر ظلم کیا تھا ان کی مصیبتوں کا دور ہونے کا ذریعہ بھی جناب یوسف کی ذات مقدسہ قرار پائی. جتنی زیادہ بڑی مصیبتیں اتنی زیادہ نعمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اب بھلا جو امام حسین علیہ السلام کے اوپر مصیبتیں نازل ہوئیں ان کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ پھر اس کے ذریعے جو پوری انسانیت کے اوپر نعمتیں نازل ہوئی اور قیامت تک ہوتی رہیں گی ان کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نہ مصیبتوں کا کوئی مقابلہ ہے نہ ان کے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں کا کوئی تقابل ہے. خداوند عالم نے جناب ابراہیم سے کہا تھا, حدیث قدسی میں ہے, امام باقر علیہ السلام نے یا امام صادق علیہ السلام نے ہم کو بتایا کہ خدا نے جناب ابراہیم سے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہاری مصیبت جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے اور تم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے میدان میں لے آئے, قتل گاہ میں لے آئے, لیکن تمہارے اندر وہ ظرفیت نہیں پائی جاتی ہے کہ تم جو ذبح عظیم ہم نے عرض کیا ہے اس کا مصداق قرار پا سکو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری مصیبتیں نہایت کم ہیں. اگر تمہیں اپنے مقام کو بلند کرنا ہے تو تم کو اپنے آپ کو رسول خدا کی مصیبتوں سے متصل کرنا ہوگا. اور عزیزوں روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے اوپر جو بھی نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان کو جو بھی مقامات عطا کیے گئے ہیں اس کا سبب یہ تھا کہ ان سب کے سامنے کربلا کی مصیبتوں کو پیش کیا گیا. جب سب نے کربلا کی مصیبتوں کو درک کیا, اس کے اوپر گریہ کیا اور اس مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھا, اس کے بعد ان کو مقامات عطا کیے گئے. جناب زکریا سلام اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے کہ جس وقت جناب زکریا کے اوپر پنجتن کے نام کو پیش کیا گیا تو جب آپ نے رسول خدا کے نام کو سنا آپ کے دل میں ایک سرور اور خوشی داخل ہوئی. اسی طریقے سے مولا علی کے نام کو سن کر, بی بی زہرا کے نام کو سن کر اور امام حسن کے نام کو سن کر دل میں ایک ٹھنڈک حاصل ہوئی, ایک سکون حاصل ہوا. لیکن جب ابا عبداللہ حسین ابن علی علیہ السلام کا نام سنا تو آپ کا دل غمزدہ ہو گیا, غمگین ہو گیا. تو آپ نے پوچھا جبرائیل سے, اے برادر یہ کون شخصیت ہے کہ جس کا نام سن کر میرے دل میں یہ غم حاصل ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آخری پیغمبر کا چھوٹا نواسا جس کے اوپر مصیبتیں نازل ہوں گی. تو آپ نے خداوند عالم سے دعا کی کہ خدایا مجھے ایک بیٹا عنایت فرما, مجھے ایک بیٹا عنایت فرما اور اس کی محبت میرے دل میں راسخ کر دے, اور اس کے بعد اسے اسی طریقے سے مجھ سے چھین لے جس طریقے سے تو آخری رسول سے اس کے نواسے کو چھینے گا, تاکہ میں اس کا غم محسوس کر کے رسول خدا سے تھوڑی برابری کا ادعا کر سکوں اور ان کے غم کو درک کر سکوں. اور عزیزو خداوند عالم نے آپ کی دعا کو مستجاب کیا, جناب زکریا کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا. یحییٰ جس کے بارے میں کہا کہ ہم نے یہ نام کبھی پہلے رکھا ہی نہیں کسی کا, یحییٰ. اس کے بعد جب جوان ہو گئے نہایت خوبصورت, جناب زکریا آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے. لیکن
چونکہ ابتلا کی منزل تھی، امتحان کی منزل تھی، جناب یحییٰ کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ جب جناب زکریا نے ان کے اوپر گریہ کیا تو پھر آپ کو خدا نے وہ مقام عطا کیا کہ جو دیگر انبیاء میں سے بعض انبیاء کی صرف حاصل ہو سکا۔ تو یہ مصیبتیں کتنی عظیم مصیبتیں ہیں، ان کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مصیبت اتنی زیادہ مصیبت ہے کہ جو اہل آسمان کے لیے بھی گراں ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اہل آسمان کے لیے بھی گراں ہیں۔ تو اگر کسی کو اپنے آپ کو ان مقامات تک پہنچانا ہے کہ جن کے لیے خدا نے اس کو خلق کیا ہے، تو اس کو اپنے آپ کو متصل کرنا ہوگا کربلا سے۔ تمام انبیاء نے سیر و سلوک کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہنچایا رسول خدا تک، اور روایات کی روشنی میں اگر تاریخی سیر کی جائے تو روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ جو طول تاریخ میں نمرود و فرعون و شداد کی شکل میں جو افراد موجود تھے وہ سب کے سب در واقع یزید کے نمائندے تھے، اور ان کے مقابل میں جو موسیٰ و ہارون و ابراہیم علیہ السلام موجود تھے وہ سب در واقع رسول خدا کے نمائندے تھے۔ انہوں نے سیر تاریخی کے ذریعے اپنے آپ کو رسول خدا سے متصل کیا۔ ہمارا بھی سیر و سلوک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کربلا سے متصل کریں، اپنے آپ کو کربلا سے متصل کریں، اور چونکہ مصیبت اتنی عظیم ہے لہذا اس کا انتقام بھی اتنا ہی عظیم ہوگا، لہذا اپنے آپ کو آمادہ کریں اس عظیم انتقام کے لیے، اور خدا سے دعا کریں ان یجعلنی معکم طلب الثاری معکم مع امام ہدن، خدایا ہم کو قرار دے ان لوگوں میں سے کہ جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پرچم تلے آپ کے قاتلوں سے انتقام لے سکیں۔ لیکن اس کے لیے ہم کو پہلے عاشورہ سے اپنے آپ کو متصل کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو عاشورہ سے متصل نہیں کریں گے، ہم منتقم عاشورہ سے کیسے متصل ہو سکتے ہیں؟ جب تک ہم اپنے آپ کو حسین سے متصل نہیں کریں گے تو منتقم خون حسین سے کیسے متصل ہو سکتے ہیں؟ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل ہونے کا پہلا زینہ محبت ہے۔ احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرے وہ خداوند عالم سے محبت خداوند عالم سے محبت کرتا ہے۔ یہ پہلا زینہ ہے کہ جو انسان کو امام حسین سے متصل کر دیتا ہے۔ اور محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ یہ کوئی ترازو پہ تو نہیں تل سکتے کتنی کلو ہمارے پاس محبت ہے، کتنے من محبت ہے، تلے گی کیسے؟ یہ ہمارے کردار کے ذریعے سے، ہماری گفتار کے ذریعے سے۔ اور بہترین طریقہ اپنی محبت کے اظہار کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ من بکا ابکا تباک علی الحسین وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خالی آنسو بہا لیں ہم؟ میں نے بالکل پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جنت اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور کوئی مشکل نہیں جنت تک پہنچنا۔ مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام حسین سے متصل تو کریں۔ تو یہ تباکی یعنی رونے کی صورت بنانا آہستہ آہستہ گریے تک پہنچاتی ہے، پھر یہ گریہ محبت میں تبدیل ہوتا ہے، اور محبت انسان کو بصیرت تک پہنچاتی ہے۔ جب انسان بصیرت حاصل کر لے گا تو پھر وہ حدیث جو میں نے بالکل شروع میں عرض کی تھی، بصیرت یعنی معرفت، معرفت کے ذریعے محبت، محبت کے ذریعے سے عشق، اور عشق کے ذریعے سے اپنی قربانی۔ جب تک قربان نہیں کرے گا کیسے متصل ہوگا؟ جب تک جون نے اپنا کو قربان نہیں کیا تو ان کا خون کے اندر وہ خوشبو نہیں آ سکی، ان کے چہرے کے اندر وہ نور نہیں آ سکا۔ تو پھر جب ہم گریے کے ذریعے سے بصیرت تک پہنچ جائیں گے تو پھر ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ ہم خدا سے کہیں گے اللہم اجعلنی عندک مع الحسین، ہمیں حسین کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاصل فرما۔
اپنی بارگاہ میں پہنچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم اجعل عندک وجیہا بالحسین، ہم کو وجیح قرار دے دے۔ اللہ اکبر، مقام وجاہت تک انسان پہنچ جاتا ہے اس محبت کے ذریعے سے۔ مقام وجاہت آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں سمجھتے، وجیح دعا توسل میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ یا وجیہا عند اللہ، ہم ائمہ کو کہتے ہیں اے اللہ کے نزدیک کریم، اے وہ شخصیت کہ جو اللہ کے نزدیک وجیح ہے۔ لیکن زیارت عاشور میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ خدایا ہم کو وجیح قرار دے دے۔ اللہ اکبر، محبت انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے؟ جس طریقے سے حسین تیری بارگاہ میں وجیح ہے، خدا ہم کو بھی وجیح بنا دے، ہم کو مقام وجاہت کی عنایت فرما دے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو متصل کر دیں گے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم معیت اختیار کریں گے امام حسین علیہ السلام کی۔ خدایا اس مقام کے اوپر ہمارے اوپر رحمت نازل فرما، مغفرت نازل فرما، صلوات نازل فرما۔ یہ زیارت عاشور میں آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں روزانہ، یہ مقامات کہاں سے حاصل ہوں گے؟ یہ اسی معیت کے ذریعے سے حاصل ہوں گے۔ معیت کا پہلا زینہ کیا ہے؟ گریہ۔ تو پھر ہم جب اپنے گریے کے ذریعے سے محبت تک پہنچیں گے، محبت کے ذریعے بصیرت تک پہنچیں گے، بصیرت تک کے ذریعے عاشور تک پہنچیں گے، تو ہم اپنے آپ کو امام زمانہ تک پہنچا دیں گے۔ پھر ہم اس مقام تک پہنچیں گے، ہم کہیں گے کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ خدایا ہمارے تمام اعمال نہیں، ہماری زندگی نہیں، بلکہ ہماری موت کو بھی محمد اور آل محمد کی موت قرار دے دے۔ یعنی کیا مطلب؟ محمد و آل محمد کی موت کیا آپ کو پتا ہے؟ ما منا الا مسموم او مقتول، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو شہادت کی موت کے علاوہ اس دنیا سے جا سکے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ خدایا ہماری موت کو اہل بیت کی موت قرار دے، یعنی ہم کو اپنی راہ میں شہادت کی سعادت عنایت فرما۔ کہاں پہنچا دیا محبت حسین نے ہم کو؟ کہاں پہنچایا کہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے، اپنا کچھ نہیں چاہتے، جو کچھ تو نے خدا اہل بیت کو دیا وہ ہم کو دے دے۔ ماہ رمضان میں ایک مہینہ ریاضت کرنے کے بعد جب خدا کہتا ہے کہ انعام لینے کے لیے جاؤ مسجد کی طرف، عیدگاہ کی طرف جاؤ اور جا کر کے اپنا انعام طلب کرو، تو وہاں خدا کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم، خدایا تجھے اس دن کا واسطہ، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، یعنی خدا کو اس کے عظیم ناموں کے ذریعے سے پکار رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اہم چیز ہم کو مانگنی ہے۔ پھر کہتے ہیں خدا تجھے اس دن کا واسطہ کہ جس کو تو نے اہل بیت کے لیے عزت، شرافت اور کرامت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور یہیں پر میں گریز کرتا ہوں، ایک بات عرض کر دوں پرینٹس میں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ حالانکہ یہ باتیں عید کے خطبے میں بیان کرنے کی ہیں، لیکن چونکہ بات آ گئی تو عرض کرنا ضروری ہے، چونکہ ماحول تھوڑا بدل رہا ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو خدا نے ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے، جو حقیقت ہے اس کو بیان کریں، جو مشکلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کو دور کرنے کی پہلے سے پیش گیری کریں، پہلے سے کوشش کریں کہ مشکلات سامنے نہ آ پائیں۔ یہ جو ایک فرقہ ضالہ ہمارے درمیان وجود آ گیا ہے اخباریت کے نام سے، اخباریت کے نام سے، وہ کیا کہتے ہیں کہ عید جو ہے مولا علی علیہ السلام کا 10واں لہذا ہم کو غم نہیں ہم کو خوشی نہیں منانا چاہیے بلکہ ہم غم منائیں۔ اور کیا ہوتا ہے، وہ ان کی پوری ٹولی نکلتی ہے سر و سینہ پیٹتے ہوئے، ننگے ہو کر کے، زنجیروں کا ماتم کرتے ہوئے، سروں کے اوپر قما کا ماتم کرتے ہوئے، یا علی یا علی یا علی، اپنی محبت کا اظہار کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ اہل بیت سے انحراف کے ذریعے سے اہل بیت سے محبت کا اپنے اظہار کر رہے ہیں۔ خداوند عالم سے ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ خدایا یہ وہ دن ہے کہ جس کو تو نے اہل بیت کے لیے شرافت کا دن قرار دیا،
کرامت کا دن قرار دیا، ان کے درجات میں بلندی کا دن قرار دیا، اور ہم غم منا رہے ہیں کہ کیوں تو نے قرار دیا. پھر ہم ایک دعا مانگنا چاہتے ہیں خداوند عالم سے، لیکن واسطہ دیتے ہیں خدایا تجھے واسطہ انہی ذوات مقدسہ کا. کیا دیتے؟ ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد. خدایا ہم کو ہر اس نیکی میں داخل کر دے جس میں تو نے اہل بیت کو داخل کیا. ہم کم پر راضی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو معیت اختیار کرنی ہے اہل بیت علیہ السلام کی. اللہم اجعلنی عندک مع الحسین. خدایا تو اپنے پاس بلا لیکن حسین کے ساتھ بلا. حسین کا غم میرا غم ہے. الحمدللہ علی عظیم رضیتی. تمام تعریفیں ہیں. اللہ تعریفیں کیوں ہو رہی ہیں بھائی؟ غم ہے نا، غم ہے. لیکن چونکہ یہ وہ غم ہے کہ جو انسان کی ترقی کا باعث ہے. لیکن غم کس کا غم ہے؟ عظیم رضیتی. خدایا میرا غم ہے، میرا غم ہے. اس غم کے ذریعے سے مجھے اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. خدایا مجھے داخل کر ہر اس نیکی میں جس میں تو نے اہل بیت کو داخل کیا، اور نکال دے اس برائی سے جس سے تو نے اہل بیت کو نکالا. اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون. خدایا میں تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتا ہوں جس سے، جو سوال جو تیرے صالح بندوں نے تجھ سے کیا ہے، یعنی جو تجھ سے امام زمانہ نے مانگا وہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. جو تو نے امام حسین کو دیا ہے وہ مجھے دے دے، جو تو نے امام زمانہ کو دیا ہے وہ مجھے دے دے. میں کم پر راضی نہیں ہونے والا ہوں. مجھے وہ مقام وجیہ چاہیے کہ جو تو نے اہل بیت کے لیے مشخص کیا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت میں جنت میں اہل بیت کے ساتھ مجھے رہنا ہے. اور وہ کب ہوگا؟ جب میں ان کی معیت اس دنیا میں اختیار کروں گا. تو زیارت عاشورہ میں یہ جو ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کس طریقے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خدایا یہ غم حسین کا غم نہیں ہے بلکہ خود میرا غم ہے. الحمدللہ علی عظیم رضیتی. اس لیے کہ محبت کا تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ جو مصیبت اپنے محبوب کے اوپر پڑ رہی ہے وہ محبوب کے اوپر نہیں پڑ رہی ہے بلکہ میری مصیبت ہے، میری مصیبت ہے. زیارت عاشورہ میں جگہ جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ خدایا یہ میری مصیبت ہے. آپ ترجمہ پڑھیں زیارت عاشورہ کا. امام حسین سے عشق کے اظہار کرنے کا بہترین طریقہ ہے زیارت عاشورہ. خدایا وہ مصیبت اتنی عظیم مصیبت ہے کہ تو اس مصیبت کے ذریعے جو تو نے امام حسین کے ذریعے مجھ پر نازل کی ہے. مجھ پر کہاں مصیبت نازل ہوئی ہے؟ لیکن میں اپنے آپ کو اس مقام میں محسوس کر رہا ہوں کہ جہاں پر امام حسین کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر جب میں اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا پا رہا ہوں تو رسول خدا جو کہتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، وہ اپنے آپ کو مصیبتوں کے کس مقام پر کھڑا پا رہے ہوں گے. اسی لیے فرمایا کہ دیکھو حسین کی مصیبت ہے، حسین کی مصیبت نہیں ہے بلکہ میری مصیبت ہے. اور جس نبی کو بھی کوئی بھی مقام محمود حاصل کرنا ہے تو وہ میرے توسط سے اس کو اس مصیبت کو درک کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر اس کو وہ مقام سیر و سلوک حاصل ہوگا کہ جو خدا نے اس کے لیے معین کیا ہوا ہے. جو یہ سبیل اہل بیت ہے، جو صراط اہل بیت ہے، اس کے اوپر چلنا سب کو ہے. لیکن کیسے چلیں گے؟ یہاں پر حسین کی معیت ضروری ہے. اللہم اجعلنی عندک مع الحسین. مجھے حسین کے ساتھ اپنے آپ اپنی بارگاہ میں ملا. تو جب ہم کربلا میں جائیں گے امام حسین کے ساتھ تو پھر ہم منتقم خون حسینی کے ساتھ بھی اپنے آپ کو متصل کر سکیں گے. پھر کہیں گے خدایا مجھے امام زمانہ کے ساتھ امام حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے. دولت کریمہ کا مطلب ہی یہ ہے. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمۃ. دولت کریمہ ایک ایسی حکومت جہاں پر کرم ہی کرم ہے. مجھے وہ چاہیے. کیوں چاہیے؟ تاکہ میں امام حسین کے قاتلوں کا انتقام لے سکوں. کرامت کا نام یعنی کیا مطلب؟ ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو قتل کریں لیکن پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کرامت چاہیے.
ہم کو ایسی کرامت کہ جہاں پر ہر جگہ رحمت رحمت نازل ہو، تو بھلا قتل کے ذریعے سے کہیں رحمت نازل ہوتی ہے؟ لیکن خداوند عالم نے آگے بڑھ کے مدد دی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تم اگر قصاص لوگے تو قصاص میں تمہارے لیے زندگی پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، مذاق نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اگر کسی نے ہم کو قتل کیا تو ہم بدلے میں اس کو قتل کر رہے ہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے حیات پائی جاتی ہے، تمہارے لیے حیات پائی جاتی ہے۔ اگر ایک انسان کو آپ دیکھیں کہ وہ کسی ایک درندے کے پیچھے دوڑ رہا ہے تاکہ وہ اس درندے سے ایک معصوم بچے کی جان بچا سکے، تو آپ کیا کہیں گے کہ ظالم ہے یہ؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ اس کو مار تو رہا ہے لیکن اس کے دل میں رحم پایا جاتا ہے، یہ رحمت کا نمونہ ہے۔ بظاہر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے امام زمانہ علیہ السلام، لیکن وہاں پر خشونت نہیں ہے، وہاں پر نفرت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر سراسر رحمت ہی رحمت ہے، سراسر زندگی ہی زندگی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم زندگی کے مفہوم کو سمجھیں، ہم دیکھیں کہ زندگی کہاں پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے ہم کو انسانیت کے دشمنوں کو سمجھنا ہوگا۔ آپ سبھی لوگ سوشل میڈیا پر بہت جاتے ہیں، بہت اس سے واقف، مجھ سے زیادہ یقیناً واقف ہوں گے۔ یہ جو ہم جو سرچ انجن ہوتے ہیں، جو گوگل وغیرہ، اس کے اوپر جو ہم سرچ کرتے ہیں، یہ بظاہر ہمارے لیے ایک لقمہ ہے کہ ہم اس لقمے کو کھانے میں مشغول ہو جائیں، لیکن اس کے پیچھے جو دہشت پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے جو نفرت پائی جاتی ہے، اس سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ وہ سرچ انجن جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے، جو ہم سے چھپائے گئے ہیں، اگر کسی کے اوپر اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے انسانیت کے دشمن اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ آپ مطالعہ کریں، آپ غور کریں، ان کے بارے میں سرچ کریں۔ آپ کہیں کہیں پر بعض مجرم پکڑے جاتے ہیں، تب ان کے جرم لوگوں کے سامنے فاش ہوتے ہیں۔ ظاہر فرانس میں ایک مجرم پکڑا گیا تھا، اس کے ساتھ ایک انسان کو پکڑا گیا، ایک انسان تھا لیکن بظاہر تو انسان تھا، لیکن اس کی شکل حیوانوں سے بدتر کی ہوئی تھی۔ اس نے، وہ کہتا ہے کہ مجھے لذت حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ چاہیے۔ وہ کیا کہ یہ انسان تو ہو لیکن چوپایوں کی طرح، اس کے ہاتھ کونیوں سے کاٹ دیا جائے، گھٹنوں سے پیر کاٹ دیے جائیں، تاکہ وہ جانوروں کی طرح چلتا ہوا نظر آئے۔ آنکھیں تو ہوں لیکن وہ دیکھ نہ سکے، کان تو ہوں لیکن صرف میری آواز سن سکے، میری آواز سن سکے، جو میں کہوں صرف وہ کر سکے۔ حالانکہ اس کا ذہن موجود ہے، وہ سوچ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ کوئی آواز بھی بلند نہیں کر سکتا، اس کی لینگویج بھی ایسی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جب یہ ظلم کشف ہوا تو اس وقت سمجھا، لوگ سمجھے کہ کتنی بڑی جنایت بشریت کے خلاف انجام دی جا رہی ہے۔ تو اگر ایسے انسانوں کو کوئی عدالت سزا دے تو کیا آپ اس کو ظالم عدالت کہیں گے؟ جس انسانیت کو بچانے کے لیے خداوند عالم نے دین بنا کر کے بھیجا تھا، تمام انبیاء کو بھیجا تاکہ بشریت کو ان ظلموں سے نجات دے سکیں، اس بشریت کے اوپر ایسا ظلم ہو رہا ہے تو ایک مومن بھلا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں، میں نے اس بات کو دہرایا تھا آپ کے سامنے، کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ایک یہودی عورت کے پیر سے مغرب میں پازیب چھین لی جائے اور مشرق میں ایک شخص اس غم میں مر جائے تو وہ حق پر تھا، اس کو مر جانا چاہیے۔ وہاں پر اتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اسلام تو نفرت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ آپ ذرا ایک بھی مثال لا کر کے دکھا دیجئے کہ اسلام نے کہیں جنایت کی ہو، اسلام نے کہیں ظلم و جور کیا ہو۔ ہاں، کچھ درندوں کو اسلام کے نام پر تیار کیا گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے انسانوں کے گلے کاٹتے ہوئے نظر آئے ہیں اور کہیں کہ ہم اس سے اسلام کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن جب ان کے بارے میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ نہ وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ تو انسان ہی نہیں، وہ تو درندے ہیں، وہ بھیڑیے ہیں انسانوں کی شکل میں۔ اور ان سب کو آمادہ کرنے والے وہی سب افراد ہیں جو حقوق بشر کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
ذرا آئے تو اسلام کے دامن میں جھانک کر کے دیکھیں، اسلام کا مطالعہ کریں کہ اسلام میں کتنی زیادہ انسانیت پائی جاتی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کو بھی بغیر جرم کے قتل کر دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک شخص کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور اس کے برعکس ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، اگر کسی ایک شخص کو آپ نے زندگی دے دی تو گیا پوری انسانیت کو زندگی دے دی۔ یہ ہے اسلام۔ اس اسلام کے نمائندے کا نام ہے حسین، تو بھلا اس کے عشق کا کیا عالم ہوگا، اور اس حسین کے چاہنے والوں کے عشق کا کیا عالم ہونا چاہیے۔ یہی وہ عشق ہے کہ جو انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کو دوست رکھتے ہیں، احب اللہ من احب حسین، ہم امام حسین کو دوست رکھتے ہیں، تو جب انسان کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس کے اوپر پڑنے والی مصیبتوں کو اپنی مصیبتیں سمجھتا ہے، اور یہ جتنی زیادہ محبت گہری ہوتی جاتی ہے یہ مصیبت اتنی ہی زیادہ گہری ہوتی جاتی ہے۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ ہر چیز میں کامل ہے، صرف فضائل میں کامل نہیں ہے، فضائل میں کامل نہیں ہے، بلکہ مصیبتوں کو درک کرنے میں بھی کامل ہے۔ پورے عالم کی محبتیں جمع ہو کر کے ان کے دل میں آ گئی ہیں، اسی لیے ان کا ہر عمل پوری دنیا کے عمل کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ کسی ایک واقعے سے کسی حقیقت کو سمجھنا مشکل ہے جب تک اس کے پورے زاویوں کی طرف نظر نہیں ڈالیں گے۔ یہ جو رسول اکرم نے کہا تھا نا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین، کیا وجہ تھی اس کی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ برز الاسلام کلہ علی الکفر کلہ، تو کیا مطلب وہاں پر علی کی شکل میں علی یعنی واقعی کلہ ایمان تھے، ایک شخص کلہ ایمان تھا؟ یہ ایک ضربت پورے عالم کی عبادتوں سے افضل تھی؟ بظاہر تو وہ ایک ضربت تھی، لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت پائی جاتی ہے، چونکہ تمام عالم کی عبادتیں اسی عبادت کے ذریعے سے باقی ہیں۔ پورے اسلام کا وجود انہی کی شخصیت سے موجود ہے، لہذا ان کا نکلنا پورے اسلام کا نکلنا ہے۔ ان کی ذات مقدس مکمل اسلام ہے، تو اس طریقے سے ان کا اسلام مکمل ہے، ان کی فضیلتیں مکمل ہیں، ان کے اندر جو عواطف پائے جاتے ہیں، جو محبتیں پائی جاتی ہیں، وہ بھی مکمل ہیں۔ تو آپ ذرا غور کیجئے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، جو کہ مکمل ذات ہے، مکمل عشق کا مجموعہ ہے، ان کے لیے امام حسین کی مصیبتیں کتنی زیادہ عظیم ہوں گی۔ ایک بزرگ عارف کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں خداوند عالم کی توفیق کے ذریعے سے میں کربلا کے میں جو واقعات ہوئے ہیں میں ان کو مجسم کر کے دکھا سکتا ہوں، پورے واقعات کو مجسم کر کے دکھا سکتا ہوں، لیکن 3 گھنٹے کے واقعات ایسے ہیں کہ جس کو میں نہیں دکھا سکتا۔ وہ 3 گھنٹے کو 3 گھنٹے لفظ استعمال کیا ہے، شاید ہمارے لیے نئی بات ہو 3 گھنٹے۔ لوگوں نے پوچھا وہ 3 گھنٹے کون سے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گرے اس وقت سے لے کر جب شبر نے ان کے سر کو تن سے جدا کیا، اس وقت تک 3 گھنٹے کا عرصہ گزرا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا والوں کا سب اگر مل کر کے ان واقعات کو دیکھنا چاہے تو پوری دنیا مر جائے، پوری دنیا نیست و نابود ہو جائے، لیکن امام زمانہ کے سامنے وہ تمام وقائع موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے علامہ بحر العلوم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو جب عصر عاشور آئے تو امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صدقہ دیا کرو، کہیں ان کے جد حسین کے اوپر پڑنے والی مصیبتیں ان کے جگر کو پارا نہ کر دے۔
کیوں؟ اس لیے کہ عشق حسین میں مکمل ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اے جدہ، اگر آپ کے اوپر گریا کرتے کرتے میرے آنسو خشک ہو جائیں گے تو میں آپ کے اوپر خون کے آنسو گریا کروں گا. ذرا زیارت ناحیہ مقدسہ کو پڑھ کر دیکھیں کیا فرماتے ہیں. سلام علی خد الطریب، سلام ہو ان رخساروں کے اوپر کہ جو خاک میں غلطا تھے. سلام ہو اس ریش مبارک پر کہ جو آپ کے سر کے خون سے رنگین ہو چکی تھی. سلام ہو اس سینے مبارکہ کے اوپر کہ جو تیروں سے چھلنی ہونے کے بعد گھوڑوں کی ٹانپوں سے بھی پامال کیا گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. اور عزیزو، امام زمانہ علیہ السلام یقیناً ان واقعات کو دیکھتے ہیں. اس لیے بحر العلوم کہتے ہیں کہ امام کا جگر کہیں پھٹ نہ جائے. امام کے لیے اتنی مصیبت ہے، لیکن ذرا دلوں پر ہاتھ رکھ کر کربلا میں آئیے اور زینب کے دل سے پوچھیے. زینب کا صبر جناب زینب کو یہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے ما رأیت الا جمیلا. خدایا یہ تمام مصیبتیں جو پڑی ہیں اس میں صرف حسن ہی حسن پایا جاتا ہے، لیکن امام حسین سے عشق جناب زینب کو مرنے بھی نہیں دیتا ہے. جناب زینب اپنے دین کا اظہار کرتی رہیں، اپنے عقائد کا اظہار کرتی رہیں. جہاں پر گئیں یہی کہا کہ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے شہادت کے ذریعے سے ہم کو سعادت بخشی. خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہم کو اس لائق دیا کہ ہماری قربانی کو قبول فرمایا. امام حسین کی لاش مبارک اٹھا کے کہتی ہیں کہ ربنا تقبل ھذا القلیل. یہ جناب زینب اپنے دین کا اظہار کر رہی ہیں، اپنے اعتقادات کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن جب عشق کے اظہار کرنے کا موقع آتا ہے تو کس سے کرے؟ اس کے لیے ہم کو عاشقانہ زبان ہی استعمال کرنا ہوگی اور ہم کو عشق کی آخری منزل کو سمجھنا ہوگا. امام حسین سے عاشقانہ گفتگو کرنا چاہیں تو کس طرح کرنا چاہیں؟ بھیا تم جا تو رہے ہو اور جاتے جاتے تم نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تاکہ زینب مر نہ سکے، لیکن آپ نے زینب کو قدم قدم پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. بھیا امام حسین جب آتے ہیں اجازت لینے کے لیے، زینب کچھ نہ کہہ سکی، ہاں بے ہوش ہو کر زمین کربلا پر گر گئی. بھیا تمہیں معلوم ہے کہ میں ان بچوں کی حفاظت نہیں کر سکوں گی، پھر بھی تم میرا امتحان لینے کے لیے ان بچوں کو میرے حوالے کر کے جا رہے ہو. اے بھیا میں اپنے آپ کو تازیانوں سے محفوظ نہ کر سکوں گی، میں سکینہ کو تازیانوں سے کیسے بچاؤں؟ بھیا تم یہ تو کہہ رہے ہو دیکھو زینب ان بچوں کی حفاظت کرنا، لیکن میں کیا کروں گی اس وقت جب شام غریبہ میں مجھے انہی بچوں کے جنازے اٹھانے پڑیں گے. کبھی شام غریبہ میں جناب مسلم کی اس بیٹی کا جنازہ اٹھاؤں گی کہ جس کو خبر شہادت مسلم ملنے پر آپ نے اپنے زانوں پر بٹھا کر کے پیار کیا تھا. کہیں آپ کے محسن کا جنازہ اٹھاؤں گی کہ جو راستے میں اس کی ماں برداشت نہ کر سکے گی اور مسلم اور محسن کی شہادت واقع ہو جائے گی. بھیا میں کس کس بچے کو بچاؤں گی؟ اور بھیا ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں سکینہ کو کیسے بچا سکوں گی؟ آپ نے میرا امتحان لینے کے لیے، آپ نے میرا عشق امتحان لینے کے لیے یہ کہا تھا کہ میری سکینہ کی حفاظت کرنا، لیکن جب میں لوٹ کے کربلا واپس آؤں گی تو میں آپ کی قبر کے اوپر کیا جواب دوں گی؟ بھیا بھیا
آپ کے اوپر بڑی مصیبتیں پڑی، میں آپ کی مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، میں آپ کے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی تھی، قریب تھا کہ میری روح میرے قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اب جب میں کوفہ جاؤں گی تو آپ کو نہیں دیکھوں گی کہ آپ کی مصیبت تازہ نہ ہو جائے، لیکن جگہ جگہ پر آپ کا سر میرے سامنے آ رہا ہے۔ بھیا یہ جو آپ قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں نا، میں نے آپ کے قرآن کی تلاوتیں بہت سنی ہے، لیکن آج یہ آپ کی آواز میں تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ بھیا کیا ابھی تک آپ کا گلا خشک ہے؟ بھیا کیا اماں نے آپ کو سیراب نہیں کیا؟ بھیا یہ آواز تو میں پہلی بار سن رہی ہوں۔ بھیا اگر آپ کو کچھ بولنا ہی ہے، ارے آپ کو تو پتا ہے نا کہ زینب آپ کی اسیر ہے، جہاں پر آپ جائیں گے زینب بغیر کہے آپ کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ ارے میرے بابا نے تو میری شادی کی شرط ہی عبداللہ سے یہ رکھی تھی کہ دیکھو زینب کو حسین سے جدا نہ کرنا، یہ زینب اگر آپ سے جدا ہوگی تو زینب مر جائے گی۔ بھیا ہر حال میں زینب آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی، تو بھیا پھر میرے ہاتھوں میں رسیاں کیوں ہے؟ بھیا ذرا لب کھولو، ان ظالموں سے کہہ دو ارے زینب کے ہاتھ کھلے ہوں گے، ارے پیروں میں رسیاں نہ ہوگی جب بھی زینب میرے پیچھے پیچھے۔ بھیا یہ زینب آپ سے کب جدا ہوئی؟ جب راستے میں عبداللہ آئے تھے خدا حافظی کرنے کے لیے اور محمد کو ساتھ لے کر کے آئے تھے، تو میں نے سمجھا تھا کہ کہیں یہ گزارش نہ کرے کہ زینب آؤ مدینے واپس چلو، تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، عبداللہ دیکھو اگر تم زبردستی کرو گے، حکم دو گے، تو تم شوہر ہو، تمہارا حکم ماننا زینب کے اوپر واجب ہے، لیکن یاد رکھنا یہاں سے واپس زینب کی لاش ہی جا سکتی ہے، زینب زندہ واپس نہ جائے گی۔ بھیا 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 ارے آپ ایک علی اصغر کی لاش کو لے کر کے آئے تھے، اتنی سنگین تھی، 7 مرتبہ آگے جانا پڑا، 7 مرتبہ پیچھے آنا پڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ تو پھر زینب اکیلی اس علی اصغر کے جنازے کو کیسے سنبھالے گی؟ اس کے جولے کو لے کر کے کیسے مدینے چلے؟
زخم نہ پڑتا کبھی بانوں کے جگر ظالم تجھے بے درد مسلمان سماتے میدان میں اصغر تمہیں گر جانے نہ دیتی کیا سرور دل میں میری جان سماتے نادان سماتے مہمان سماتے اصغر تجھے بے درد مسلمان سماتے کافر ہے ستم گر کے نہ کی قدر تمہاری ہوتے جو مسلمان